بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھ سے کسی ایک نوجوان نے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو دین کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، چلے دین تو اسلام ہو گیا لیکن اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ مذہب کا جو بھی کوئی مذہب ہو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس ینگسٹر نے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ چلے نام ماننا تو ایک بات ہے لیکن آپ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ میں صرف اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یعنی جب ایک دیندار آدمی اگر ایسا کچھ کرے ایک دم انگلیاں اٹھتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سیلف رائٹ، ایک ورڈ ہے انگلش کا سیلف رائٹیس، کہ آپ اپنے آپ کو بڑا صحیح جگہ پہ رکھ کر دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، یہ ہے سیلف رائٹیس کہ میں ٹھیک ہوں باقی سب کو میں غلط سمجھوں۔ نہیں، میں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں جو لوگ دین بیزار، مذہب بیزار لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں۔ بہرحال یہ اخلاقی چیز نہیں ہے، آپ کو کسی چیز سے تکلیف ہے، پرابلم ہے، آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، آپ کی اختلاف رائے ہے، تو ایک یعنی میں بھی خدا کو نہیں لا رہا، یعنی ایک انسانی تقاضا ہے کہ آپ اس کے ساتھ انسانی رویے کے مطابق اختلاف کریں، برا نہ کہیے، اس کا دل نہ دکھائیں۔ دس از ناٹ رائٹ۔ اب دیکھیں، اب خدا کو میں لاتا ہوں، یعنی خدا کا جو کلام ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس میں قرآن کو اللہ پاک یاد دہانی کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے یاد دہانی، کس چیز کی یاد دہانی؟ وہ اس چیز کی کہ ہم نے باہر والی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جہاں پہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کا بہرحال حساب دینا ہے۔ یعنی میں ایک ہی مثال ہمیشہ دیتا ہوں ایک بات کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو بھی، اور مطلب میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہٹلر جس کو ہم کہتے ہیں اس نے 60 لاکھ آپ اندازہ کیجئے 6 ملین جوز کا قتل کیا دوسرے جنگ عظیم میں، تو کیا وہ پکڑا گیا اینڈ پہ؟ بالکل بھی نہیں پکڑا گیا۔ یعنی اس نے بڑی کنوینئنٹلی اپنے آپ کو گولی مار لی، تو نہ وہ عدالت کے ہاتھ چڑھا، نہ کوئی پھانسی چڑھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک شخص نے 60 لاکھ انسان قتل کر دیا، اور وہ کوئی فوجی نہیں قتل کیے کہ جنگ تھی، یعنی اس نے بچے، بوڑھے، عورتیں، نہتے، جو بیچارے نان کمبیٹنٹس جس کو کہتے ہیں، جن کا کوئی جنگ کے ساتھ سروکار ہی نہیں تھا، ان کو کیا۔ تو یعنی اس میں ایک انسان کے لیے بہت مواد ہے سوچنے کے لیے کہ کیا زندگی ایسی ہی ہے کہ آپ مر جائیں اور دیٹس اٹ، یا دیر شوڈ بی سم تھنگ ڈاؤن دا لائن۔ تو دا لیسٹ وی کین ڈو از، کم سے کم جو ہم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ یعنی اگر ہم، مثلا میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر یقین کرتا ہوں، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، یعنی کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی انبیاء نے، یسوع مسیح جس کو آپ کہتے ہیں جیزس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا، حضور علیہ السلام نے نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم نے نہیں دیکھا۔ نو ون ہیز سین گاڈ بٹ یٹ وی بلیو ان گاڈ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کو یقین ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ، کہ ہم دیکھیں گے تو یقین کریں گے۔ اس پر میں تھوڑا اظہار کر دیتا ہوں کہ ہم جو ہیں، یعنی وی آر ہومو سیپینز، یعنی آپ جانتے ہوں گے ایک ٹرم ہے ہمارے لیے جو بولی جاتی ہے، ہم انسانوں کے لیے ہومو سیپین کو اگر آپ گوگل کریں گے اس کا مطلب ہے وائز اسپیشی یا وائز مین، چلو میں وائز اسپیشی کہہ دیتا ہوں۔ تو وزڈم کیا چیز ہے؟ یعنی اٹ از ناٹ دی، اس میں اس کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہوگی اسٹرانگسٹ اسپیشی، فاسٹسٹ اسپیشی، ٹالسٹ اسپیشی، یہ نہیں ہے، وائزسٹ اسپیشی۔ یعنی شیر ہم سے بہت تگڑا ہے، جو چیل ہے اس کی آنکھ ہم سے بہت تیز ہے، کتے کی جو سنفنگ ہے وہ بہت تیز ہے ہم سے، یعنی لیکن ہم وائز ہیں۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ سارے جانور چڑیا گھر میں ہوتے ہیں اور ہم باہر مزے میں ان کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے قوت والے ہیں، لیکن ہم ان کو پکڑ کے کیج میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ وزڈم کی کیا چیز ہے دراصل جو انسان کو وائز بناتی ہے؟ وہ ذہانت کیا چیز ہے؟ وہ دراصل وہ چیز ہے جو ہم کو امتیاز بخشتی ہے باقی اسپیشیز سے، کہ ہم وہ چیز جو ہم نہیں دیکھ پاتے، ہم اصرار نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے۔ یعنی ہمارے اندر ایک قوت فیصلہ ہے، ایک انفر کرنے کی، ایک نتیجہ پر پہنچنے کی قوت ہے۔ تو ہم ان پرنسپل وی شوڈ ناٹ انسسٹ اپون سیئنگ اے تھنگ ان آرڈر ٹو بلیو اٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی ہمارے، یعنی کیونکہ برین جو ہے، برین سب، گدھے کے اندر بھی برین ہے،
کتے کے اندر بھی برین ہے. نہیں، وہ جو مائنڈ ہے جس کو میں بیوٹیفل مائنڈ کہتا ہوں، دماغ، وہ چیز ہے جو ہم کو امتیاز بخشتی ہے. اب اس پر یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو اللہ کو دیکھنے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے. قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، قیامت کو آنکھوں سے دیکھنے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام جو حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام ہم نے نہیں دیکھا تو کیا وہ پروفٹ نہیں ہیں؟ یعنی ہم سقراط کو ہم مانتے ہیں، بقراط اور یہ ارسطو کو ہم مانتے ہیں، یعنی کہ جو جیزس سے بھی پہلے تھے، جو غالباً حضور علیہ السلام سے بہرحال پہلے تھے، ان کو ہم مانتے ہیں. لیکن کیا ہم زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے؟ یعنی یہ کون سا انصاف ہے؟ یعنی ان کو مان لینا چاہیے نا. تو اب ہمارے پاس وہ نشانی ہے. یعنی میں ایک ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جو کھوجی ہوتا ہے، یعنی کھوجی کیا کرتا ہے، ڈیٹیکٹیو جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو ایک اچھا ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے، وہ جب اس جگہ پر آتا ہے جہاں مثلا قتل ہوا اور مہینہ پہلے قتل ہوا، اس کو آپ بلاتے ہیں جی وہ سالو کریں یہ کس نے قتل کیا ہے، کوئی مجرم کو پکڑیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ کہتا ہے نہیں میں نے قتل دیکھوں گا تو میں مانوں گا؟ نہیں، وہ دماغ استعمال کرتا ہے، بیوٹیفل مائنڈ دیٹ ہی امپلائز اینڈ تھرو آرگومنٹس، تھرو کلیوز، CLUES، کلیوز ہوتے ہیں نشانیاں جس کو آپ سائنس کہتے ہیں، SIGNS، مارکس، وہ آپ دیکھتے ہیں، اس سے آپ کلپریٹ تک پہنچ جاتے ہیں کہ دراصل اس نے قتل کیا، اور اس حد تک کہ اس مجرم کو اعتراف کرنا پڑتا ہے میں نے قتل کیا تھا، وہ وجوہات بتاتا ہے. تو ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں، کم سے کم آپ خدا پر یقین کریں نہ کریں، لیکن جو کرتا ہے خدا پر یقین اس کا مذاق نہ اڑائیں، جو خدا پر یقین نہیں کرتا ماننے والا اس کا مذاق نہ اڑائیں. یہ اخلاقی تقاضا ہے. ہم نے یعنی ساؤنڈ آرگومنٹس کے ذریعے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ نے یہ بات ایک دوسرے کے ساتھ کرنی ہے. دیکھیے قرآن کی کیا یاد دہانی ہے. قرآن جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے اللہ کا پیغام ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں مسلمان. یہ اللہ ہیز اسپوکن، ہی ہیز اسپوکن تھرو ہز پروفٹس. اس نے ہم کو کریٹ کیا تو اس نے ہم سے گفتگو بھی کی ہے. اس میں اللہ نے ہم کو یاد دہانی کے طور پر بتایا کہ جب بھی آپ کوئی کسی سے گفتگو کریں تو سب سے پہلی چیز کیا دیکھیں. دیکھیں یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے. سب سے پہلے آپ حکمت دیکھیں کہ کیا میں اس وقت اگر اس سے گفتگو کروں گا تو میری بات سنے گا؟ کیا وہ روادار ہے اس وقت بات سننے کے لیے، یا وہ ابھی بیزار ہے تھوڑا؟ تو سب سے پہلے آپ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ کے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت کے ساتھ. اچھا مجھے فیل ہوا کہ جی وہ شخص اب بات کر سکتا ہے، کرنا چاہ رہا ہے، تو کیسی کرنی چاہیے؟ اچھی نصیحت، اچھی بات، اچھی گفتگو. تیسرا سٹیپ کیا ہوگا آپ دیکھیں گفتگو، کہ آپ کے اب آرگومنٹس، ایک دوسرے کو ہم آرگومنٹس دے رہے ہیں تو تھوڑی آواز بلند ہو سکتی ہے، تھوڑا یہ بحث و مباحثہ. اس میں اللہ نے کہا ہے وَاجَادِلْهُمْ بِالَّتِی ہِیَ احسن، کہ جب آپ آپس میں بات کریں تو ایک احسن طریقے سے، ڈگنیفائڈ طریقے سے، ایک دوسرے کو کافر مت کہیں، ایک دوسرے کو بے راہ روی کے شکار نہ کہیں، ایک دوسرے کو گمراہ نہ کہیں. اچھا ویری انٹرسٹنگ، یہ آدھی آیت ہے. اس آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس میں اللہ پاک نے بہت زبردست بات کہی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک تمہارے رب کے پاس علم ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور اس کے پاس علم ہے کہ کون ہدایت پر ہے. یہ پوری آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یہ آیت ہے. تو لیٹس بی گریشیس ٹورڈز ایچ ادر. یعنی آپ نے بھی رب کو نہیں دیکھا، بہرحال آپ نے بھی نہیں دیکھا، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضروری نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے. یعنی میں اگر رب کے علاوہ کوئی چیز نہ دیکھوں، یعنی میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں دیکھا، میں نے مثلا بلیک ہول سیارے نہیں دیکھے، تو میں کہوں جی میں مانتا ہی نہیں. یعنی میں نے دنیا کو اوپر سے نہیں دیکھا تو میں کہوں نہیں دنیا فلیٹ ہے، وہ گول نہیں ہے. یہ نشانیاں ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ انٹیلیجنس ہے، ہم نے تو انٹیلیجنس نہیں دیکھی بٹ وی نو سم ون از انٹیلیجنٹ اور ناٹ. یا کہیں کھانے کی خوشبو آتی ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نشانیاں ہیں کہ کھانا کہیں اچھا مزیدار کھانا پک رہا ہے. تو صرف میرا پیغام یہ ہے کہ لیٹس بی ویری کرٹیس ٹورڈز ایچ ادر. کسی کا مذاق نہ اڑائیں. مجھے یاد ہے ایک محفل میں تھا تو اس میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، اسی طرح وہ تھوڑا دین سے بیزار تھے، تو میں تھوڑی ہماری گفتگو ہوئی تو وہ جو بات کہیں
تو وہ دین کا تھوڑا مذاق والا پہلو سے بات کریں، اور وہ کہیں گے دیکھیں جی فلانے صاحب ہیں وہ تو ایسی بات کر رہے ہیں، فلانے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلانے مولوی صاحب یہ. تو میں نے ہر بار ان کو جواب دیا، میں نے کہا محترم چلیں وہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، لیکن دراصل قرآن یہ کہہ رہا ہے، دراصل خدا یہ کہہ رہا ہے. وہ بات ان کی اس کے برعکس تھی، لیکن وہ اس پر آئے نہیں. تو یو ہیو ٹو بی، بہرحال کسی اگلے کی جو بات ہے ایز اے سنسیئر اسٹوڈنٹ آف سیکر آف ٹروتھ، ہم کو ایک دوسرے کی بات کو جانچنا چاہیے. یعنی جب مجھ سے ایتھیسٹ بات کرے گا، یہ اس کا حق ہے. یہ دیکھیں میں کیا عرض کروں، جب ایتھیسٹ بات کرے گا مجھ سے، یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کی بات اس طرح سنوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ وہ میری بات سنے. یہ تقاضا ہے دیانتداری کا. تو اسی لیے آواز مدھم رہنی چاہیے. یعنی میری آواز تو اونچی ہے، لیکن میری آواز میں غصہ نہیں آنا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.